بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا دشمن کی فوج سے خطاب اور شہادت کا مکمل واقعہ، لہذا ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، تاکہ میں حق نصیحت ادا کر دوں جو میرے ذمے ہے، تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اس میں تمہاری فلاح اور سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتل کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، پھر تم کو تمہارے حق میں تمہارے کام میں کوئی شبہ نہ رہے گا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتیں جو رو رہی تھیں ان عورتوں کو خاموش کروا دیا گیا تو ایک درد بھرا نصیحت امیز خطبہ دیا۔ فرمایا، اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو۔ کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا؟ کیا سیدہ شہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور یاد نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سید الشباب اہل جنت اور قرۃ العین اہل سنت فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق پر ہے اور میں ٹھیک ہوں، عمر بھر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید یا سہل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقم یا انس سے، وہ نہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتلاؤ کہ میں نے کس کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کس کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین علیہ السلام نے روسہ کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیش بن ربی، اے حجاز بن اسجر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں، اور اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں اور اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ تو قیس ابن اشس نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں گے۔ حضرت حسین علیہ السلام گھوڑے سے اتر آئے کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد کھڑے ہوئے یہی رائے ہے اور ان لوگوں کو نصیحت کی میں کبھی اس کی قبول نہ کے خون سے باز آ جائیں، اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زہر کو بھلا دیا ہے اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زہر نے پھر کہا کہ ظالموں، اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت و کرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نپٹ لیں، با خدا یزید بن معاویہ تم سے اس پر ناراض نہ ہوگا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔
اس کے بعد حر بن یزید جواباً طائب ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں بھی چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی شکل میں مصر بنا لیا ہے، اور دریائے فرات کا پانی ان پر بند کر دیا ہے، جس کو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں، اور جس میں اس علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں۔ حسین اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اگر تم توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ۔ اب حر بن یزید بھی تیر پھینکنے گئے، وہ واپس آ گئے اور حضرت حسین کے آگے کھڑے ہو مخالف کے بھی کافی تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا بھی بعض شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن اسوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مطہر ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ اگر میں یہ جانتا کہ میں تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا۔ حضرت حسین کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید فوج طلب کی اور شیش بن ربی سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیش نے نہ رہا گیا اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں، ان سے قتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو تازہ دم سپاہی بھیجے تھے آ کر مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین علیہ السلام نے اس کا بھی نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے بھی خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین علیہ السلام کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کر دو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گھمسان جنگ میں کون کسی کی سنتا تھا۔ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا۔ اب یہ لوگ حضرت حسین تک پہنچ چکے تھے۔ خفی حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زہیر بن القین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بجز چند رفیقوں سے کوئی نہ رہا تھا، اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نے حضرت حسین کو بچا سکیں گے نہ ہی خود بچ سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں، اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، یعنی میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب بیت کی
پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور وسلم سے قریب تر کر دی۔ حضرت حسین علیہ السلام سامنے آئے اور کہا اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری، وہ گر گئے اور ان کے منہ سے نکلا یا اماں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ اپنے کندھے پر اٹھا کر اس کا ہاتھ کاٹ اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح واپس لوٹ جاتا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے ساتھ لینا نہ چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ بنو اسد کے شدید زخمی ہو گئے، ان کو بھی اپنے چھوٹے سا ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معصوم بچے کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی کہ یا اللہ تو ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے پاس تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور آپ کے دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے یہ ایک شدید زخم لگے ہوئے ہوں کہ جس شخص کی ایک اہل بیت سے محروم کر دیے گئے ہیں، اور وہ اس وقت قوت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے چکتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یکبارگی حملہ کریں۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی حملہ کیا، اور یہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شمر نے خلی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے، مگر شقی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے، تیروں کے زخم ان کے علاوہ ہیں۔ محترم ناظرین، حسینی اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ مجید بن مسلم نے کہا کہ سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو جبکہ وہ مریض بھی ہے۔ شمر نے اسے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیموں کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے کوئی تعرض نہ کرے۔ جنگ کے خاتمہ پر مقتولین کی تعداد شمار کی گئی تو حضرت حسین کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو اہل غازریہ نے 1 روز بعد دفن کیا۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔